الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ تو قیامت کا جو وجود ہے یا قیامت کا ہونا جو ہے اس کے اس بات کے لیے، اس کو ثابت کرنے کے لیے کچھ دلائل اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں دیے ہیں اور قسم کھا کے فرمایا کہ قیامت کا دن آنا ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیامت کی کیا اہمیت ہے، اور قیامت جب آئے گی تو ہم سب نے جو مر جائیں گے دوبارہ زندہ ہو کے رب کے حضور پیش ہونا ہے، ہمارے اپنے عملوں سمیت ہم نے پیش ہونا ہے۔ تو اس وجہ سے قیامت کا دن انسان کے لیے بڑا اہم دن ہے۔ تو یہ شروع ہوتی ہے لا اقسم بیوم القیامہ، نہیں، یہ لا کا جو لفظ ہے کلمہ لفظ کا لا کا، اس سے علماء نے دو معنی مراد لیے ہیں۔ کہتے ہیں یہ تو لا صلہ کا ہے، صلہ کا، ٹھیک ہے۔ صلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جیسے آپ نے اس میں موصول پڑھا ہے الذی، ٹھیک ہے، تو الذی کیا کرتا ہے؟ اسم موصول ہے، یہ پچھلی بات کو اپنے سے ملاتا ہے۔ تو اس اعتبار سے لا جو ہے وہ پچھلی بات کو ملا رہا ہے۔ اور پچھلی بات کون سی ہے؟ وہ جو غلط عقائد ہیں لوگوں کے، قیامت نہیں آنی، کوئی دوبارہ مر کے جینا نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو اس سے اس بات کو ملایا جا رہا ہے کہ نہیں، جیسے تم کہتے ہو ایسی بات نہیں ہے۔ اقسم، میں قسم کھاتا ہوں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرما رہے ہیں۔ اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی، جس کا دوسرا مطلب ہے قیامت واقعی آنی ہے، وہ ایک حقیقت ثابتہ ہوگی۔ اس کا انکار آج تو لوگ کرتے ہیں، مگر حقیقت یہی ہے کہ ایسا ہونا ہے۔ ولا اقسم، اور نہیں، یہ بھی صلہ کے معنی میں، اور کچھ علماء کہتے ہیں یہ لا جو ہے یہ تاکید کے معنی میں ہے، یعنی بات کو مزید پختہ کرنے کے لیے کہ نہیں، جو تم کہتے ہو ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں قسم کھاتا ہوں، یہ مطلب بھی ہے، اور بات کو پختہ اور مضبوط کرنے کے لیے۔ تو ولا اقسم، اور نہیں، میں قسم کھاتا ہوں بالنفس اللوامہ، نفس لوامہ کی، یعنی ایسے نفس کی جو ملامت کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے نفس لوامہ کی قسم یہاں کھائی ہے، اور مراد کیا ہے اس سے؟ کہ انسان کا جو اپنا نفس ہے وہ اس کو ملامت کرتا ہے، اچھا کام کرے شاباش دیتا ہے، برا کام کرے اس کو آر دلاتا ہے، شرم دلاتا ہے، حیا دلاتا ہے۔ تو یہ جو نفس ہے یہ بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ تو جس کا نفس لوامہ ہے وہ خود سوچ سکتا ہے کہ میں اپنی زندگی میں اچھے کام کرتا ہوں، برے بھی کرتا ہوں، تو یہ اچھے برے کام جو میں کر رہا ہوں اس کے نتائج دنیا میں میں دیکھتا ہوں۔ تو نفس لوامہ سے ہی سبق حاصل کر سکتا ہے انسان کہ قیامت کیوں نہیں آ سکتی۔ اگر میں اچھے کام کرتا ہوں تو اس کا صلہ ضروری ہے کہ مجھے دنیا میں ملے، اور برے کام کرتا ہوں تو اس کی سزا دنیا میں نہ ملے تو سمجھ آئی نا۔ تو اس وجہ سے نفس لوامہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ انسان اپنے کیے پر شرماتا ہے، نادم ہوتا ہے، اور یہی ندامت کل قیامت کو کہیں انسان کو دیکھنی نہ پڑے۔ اس لیے نفس لوامہ کی ہر بات کو جو ملامت والی ہوتی ہے اس کو نوٹ کیا کرے۔ ایحسب الانسان، کیا سمجھتا ہے انسان، اللن، کہ ہرگز نہیں، نجمع، ہم جمع کریں گے، عظامہ، اس کی ہڈیاں۔ بندہ یہ سمجھتا ہے میں مر کے مٹی مٹی ہو جاؤں گا، ہڈیاں میری ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گی، بکھر جائیں گی، کون ان کو جمع کرے گا، کون مجھے زندہ کرے گا؟ کیا انسان یہی سمجھتا ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں بلا، کیوں نہیں،
قادرین، بلکہ ہم قادر ہیں علی اس پر ان نسویہ کہ ہم درست کر دیں، بنانا اس کے پور پور۔ تم کہتے ہو میری ہڈیاں کون جمع کرے گا؟ اللہ فرماتا ہے میں نہ صرف ہڈیاں جمع کروں گا بلکہ پورا انسان بنا کے تمہارے جیسے پور اس وقت دنیا میں ہیں۔ پور کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ پور کے لائنز جو ہیں، فنگر پرنٹس، ان فنگر پرنٹس کو بھی میں دوبارہ ویسے ہی بنا سکتا ہوں جیسے آج تمہیں دنیا میں عطا کر رکھے ہیں۔ اور کیا چاہیے؟ کتنی باریک چیز ہے۔ ہر انسان کی فنگر کے جو پرنٹس ہیں وہ دوسروں سے مختلف ہیں، نہیں ملتے۔ کتنا باریک کام ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میں نے دنیا میں کر رکھا ہے، قیامت کے روز میں دوبارہ بھی کر لوں گا۔ اور دوبارہ بنانا کوئی مشکل نہیں ہوتا بلکہ آسان ہوتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تسلی رکھو، گھبراؤ نہیں، تم انکار کرتے ہو مگر میں تمہیں جواب یہی دوں گا کہ نہ صرف میں تمہاری ہڈیوں کو جمع کروں گا بلکہ تمہارے یہ اصل پور جو ہیں یہ دوبارہ پیدا کر دوں گا۔ بل یرید الانسان، بلکہ چاہتا ہے انسان، لیفجر، کہ وہ گناہ کرتا رہے، امامہ، اپنے آگے بھی۔ یعنی قیامت، اس سے آگاہی، اس کا انذار قرآن بار بار کر رہا ہے۔ انسان سنتا بھی ہے، نفس لوامہ اس کو ملامت بھی کرتا رہتا ہے، اس کے باوجود انسان یہی چاہتا ہے کہ میں مزید بھی گناہ کرتا رہوں۔ امامہ کا مطلب یعنی ہر گناہ جو ہوتا ہے وہ آگے ہی ہوتا ہے۔ ایک تو اس وقت ہو گیا، اب فیوچر میں بھی باز نہیں آتا کہ میں کل کو یا پرسوں کو، آج تو غلطی کر بیٹھا ہوں، ملامت میرا دل کر رہا ہے کہ تمہیں شرم آنی چاہیے، لیکن بجائے اس کے کہ میں آئندہ کے لیے توبہ کروں، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دوبارہ بھی ایسے گناہ کرتا رہوں۔ یہ معمول کا کام ہے، یہ ہوتا رہتا ہے۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ گناہ کرتا رہے اپنے آگے بھی۔ کیوں؟ کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کر دے گا، مرنے سے پہلے توبہ کر لوں گا، کوئی بات نہیں۔ اور بھائی ابھی سے نیت کرو، مراد یہ کہ آئندہ کا مت سوچو، پتہ نہیں آئندہ کی سانس تو میں نصیب ہوتی ہے یا نہیں، ابھی توبہ کرو ابھی۔ مگر انسان کہتا ہے اچھا کل صحیح، پرسوں صحیح، پھر صحیح، ابھی یہ کر لوں، کچھ کام ہے جو مجھے ضروری کرنے ہیں، بس یہ نمٹا دوں، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ توبہ کر لوں گا۔ وہ کس طرح کے کام ہوتے ہیں؟ مثلا کوئی بندہ اگر سود میں پھنسا ہے یا بزنس اس نے شروع کر دیا ہے تو اس کو کہتے ہیں بھائی حرام ہے سود، اللہ سے لڑائی کر رہے ہو، جنگ کر رہے ہو۔ وہ خیر قائل ہوتا ہے لیکن کہتا ہے میں یکدم نہیں چھوڑ سکتا، آہستہ آہستہ چھوڑوں گا، آہستہ آہستہ۔ تو وہ آہستہ آہستہ مراد یہ کہ مزید گناہ بھی سمیٹنا چاہتا ہوں، کرنا چاہتا ہوں، تو ابھی وہ ختم نہیں ہوتا سود، بندہ کی جان نکل جاتی۔ یہ ہوتا ہے معاملہ۔ اس لیے فوراً ہی جو غلط کام ہے اگر نفس نے ملامت کر ڈالی ہے تو پھر انسان نادم بھی ہو اور شرمندہ ہونے کے بعد رب کی جناب میں فوراً توبہ بھی کر لے، تاکہ اس کا نفس مطمئن نہ ہو جائے، پرسکون ہو جائے، دنیا کے معاملات میں بھی اور آخرت کے معاملات میں بھی۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ پوچھتا پھرتا ہے کب ہے دن قیامت کا۔ کہتے قیامت کب آئے گی؟ کوئی دن اس کا تو بتا دیجیے، کوئی ٹائم بتا دیجیے تاکہ ہم اس سے پہلے اپنی تیاری کر لیں۔ ایان یوم القیامہ، کب ہوگا دن قیامت کا؟ تو یہ مذاق بھی کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ سوال بھی کر رہا ہے، اور سوال بھی ایسا ہے جو سمجھتا ہے کہ اس کا جواب ناممکن ہے۔ ایسا سوال ہوتا ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں سوال استبعاد و استہزاء، کہ ناممکن سمجھتے ہوئے سوال کر لینا کہ ہو ہی نہیں سکتا، چلیں سوال کر لیتا ہوں، اور مذاق اڑانے کے لیے سوال ہوتا ہے کب ہوگی قیامت؟ یہ دیکھیں کیوں؟ اس لیے کہ جب قیامت کا مجھے بتا دیا جائے گا تو اس سے پہلے میں توبہ کر لوں گا۔
تو اللہ فرماتے ہیں فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر جب چندھیا جائیں گی آنکھیں، اس وقت سمجھ آئے گی کہ قیامت کب آ رہی ہے. چندھیا جائیں گی آنکھیں کا کیا مطلب؟ یعنی موت کے وقت انسان کی آنکھیں جو ہیں وہ بند ہونا شروع ہوں گی یا ایک جگہ ٹک جائیں گی. اس وقت تم کرو گے کہ توبہ، اس وقت توبہ کا موقع نہیں ہوگا. تو بریقہ اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی انسان کی آنکھ جھپک نہیں سکے گی، ٹک جائے گی اور بڑی حیرت سے اس وقت اپنے سامنے کے منظر کو دیکھ رہی ہوگی. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، گھبراہٹ ہوگی اس پر، مبہوت ہوگا انسان. وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور بے نور ہو جائے گا چاند، چاند کی روشنی ختم ہو جائے گی. پھر وہ اس طرح نہیں رہے گا جس طرح آج ہم دنیا میں یہ چاند دیکھ رہے ہیں. اس کی روشنی ختم ہو جائے گی. وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور جمع کر دیے جائیں گے سورج اور چاند. کیا مطلب؟ یعنی ان کی تاریکی لپیٹ کے، ختم کر کے ان کو اللہ تبارک و تعالی لپیٹ دے گا قیامت کے روز. ٹھیک ہے، مراد یہ ہے کہ جب یہ جمع ہو جائیں گے تو پھر یہ ایک دوسرے کے پیچھے نہیں آئیں گے. وہ رات دن کا جو چکر ہے وہ ختم ہو جائے گا، سسٹم ہی بدل جائے گا. یقول الانسان، کہے گا انسان، یومئذ، اس دن، این المفر، کہاں ہے فرار کی جگہ. جب اس قسم کی ہولناکی کو قیامت کے روز دیکھے گا تو اس وقت چاہے گا کہ میں کہیں بھاگ کے چلا جاؤں، چھپ جاؤں، بچ جاؤں اس ہولناک منظر سے، اس کی لپیٹ میں نہ آؤں. تو کہے گا این المفر، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ؟ کوئی جگہ ایسی ہے جہاں میں فرار ہو کے چلا جاؤں، وہاں جا کے میں پناہ لے لوں؟ کلا، ہرگز نہیں، کوئی پناہ گاہ نہیں ہے. لا وزر، نہیں ہے کوئی جائے پناہ، کوئی قلعہ نہیں، کوئی پناہ نہیں، کوئی غار نہیں، کوئی مکان نہیں کہ جہاں تم جاؤ اور جہاں تمہیں کوئی پناہ مل سکے، نہ کوئی پہاڑ ہے. تو وزر عربی زبان میں اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں انسان جا کے پناہ لے، کوئی قلعہ ہو، کوئی پہاڑ ہو یا کوئی غار ہو. ٹھیک ہے، دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ انسان جب گھبراتا ہے تو وہ پہاڑوں کے اندر جا کے ان کی غاروں میں چھپ جاتا ہے. تو اللہ فرمائے گا ان کو کہ لا وزر، آج مجھ سے بچ کے جانے کی اور کہیں پناہ لینے کی کوئی جگہ نہیں ہے. الی ربک یومئذ المستقر، طرف اپنے رب کے اس دن ٹھکانہ ہے، اینڈ ہے. یعنی تم نے جہاں جانا ہے نا، وہ کہاں ہے؟ رب کی طرف، وہیں جا سکتے ہو. اور کوئی مقام ایسا نہیں ہے جہاں تم جا کے قرار پکڑ سکو، تمہیں سکون مل سکے، یا کوئی اور مخلوق تمہیں اپنے جگہ دے سکے کہ تم یہاں چھپ جاؤ. ینبأ الانسان، خبر دیا جائے گا انسان، یومئذ، اس دن، بما، اس کی جو، قدمہ، اس نے آگے بھیجا، وأخر، اور اس نے پیچھے چھوڑا. انسان نے کچھ بھی عمل کیا اپنی موت سے پہلے، یا جو بھی طریقہ اس نے اپنی موت سے پہلے چھوڑا اور اس پہ خود بھی عمل کرتا رہا، تو اور پھر اس کی موت کے بعد لوگ بھی اس پر عمل کرتے رہے، تو اس کو بتا دیا جائے گا کہ تم نے آگے کیا چھوڑا ہے اور پیچھے کیا چھوڑا ہے. اگر پیچھے دنیا میں اس نے اچھے کام چھوڑے تو اس کو بتایا جائے گا کہ آگے تمہارے لیے یہ جزا ہے. اگر برے کام چھوڑے ہیں تو اس کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ سزا ہے، کیونکہ تم نے پیچھے یہ اس قسم کے کام چھوڑے تھے، برے کام جو لوگ پیچھے کرتے تھے، ان کے گناہوں کی سزا تمہیں بھی ملے گی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یاد رکھیے، مرنے کے بعد جس طرح ثواب ملتا رہے گا بندے کو،
اسی طرح خدا نہ خواستہ کوئی نافرمانی کے اللہ کی بغاوت کے یا دین کی بغاوت کے کوئی کام دنیا میں سکھا گیا اور لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں تو اس کے گناہ بھی اس کو ملتے رہیں گے. یہی معنی ہے بما قدم و اخر، کہ اس نے اپنے لیے آگے کیا بھیجا اور پیچھے کیا چھوڑایا. بل الانسان ہو، بلکہ انسان علی نفسی ہی، اوپر اپنے نفس کے، بصیرہ، خوب نظر رکھنے والا ہے. انسان جانتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں، کس پانی میں ہوں، میری پوزیشن کیا ہے، کیا واقعی میں مسلمان ہوں. بندہ جانتا ہے خود اپنے بارے میں، وہ زیادہ خود نگاہ رکھتا ہے کہ میں کون ہوں، میں مسلمان ہوں یا خدا نخواستہ کافر ہوں، اللہ کا فرما بردار ہوں یا اللہ کا نافرمان ہوں. کیا دین پہ میں اسٹریٹ فارورڈ فوکسڈ ہوں یا زگ زیگ کو کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر اس کو اپناتا ہوں. یہ ہے انسان اپنی ذات پر، اپنے نفس پر خوب نظر رکھنے والا ہے. دوسروں سے کیا پوچھنا ہے؟ بندہ خود اپنے آپ کو جتنا جانتا ہے دوسرے نہیں جانتے. اس کو اپنے آپ کو وہ پوزیشن کوئی دے سکتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں. وَلِلْإِنسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرًا. ٹھیک ہے نا، وہ اپنا خود گواہ ہے، دوسروں کی گواہی لینے کی ضرورت نہیں ہے. وَلَوْ أَلْقَى مَعَاذِيرًا، اور اگرچہ وہ ڈالے معذرتیں اپنی، یعنی کتنا بھی جھگڑا کرے، کتنے بھی عذر کرے، او جی وجہ یہ تھی، وجہ یہ تھی، وجہ یہ تھی، لیکن عذر کو سن لے گا کوئی بندہ، مگر اس کی اصل حقیقت کیا ہے؟ بندے کا اپنا نفس وہی بتا سکتا ہے اس کو کہ تم نے یہاں عذر تو پیش کیا مگر جھوٹ بولا ہے، تم نے یہاں غلط عذر پیش کیا ہے، تم قصوروار تھے، تمہیں اعتراف کرنا چاہیے تھا. اس لیے عذر کی بھی کتنے ہی پیش کر لے. اللہ فرماتے ہیں انسان خود اپنا جج ہے، خود اپنے آپ پر چیک رکھنے والا ہے. اس کا نفس اس کو بتا سکتا ہے کہ تم نے یہ حرکت کیوں کی. اس لیے دوسروں پر نہ ڈالے، معذرتیں نہ کرے. کل کو اللہ کی عدالت میں اس قسم کی معذرتیں نہیں چلیں گی. دوسروں پہ بوجھ بھی نہ ڈالے، دوسروں کو قصوروار نہ بنائے. اپنے آپ کو دیکھے کہ میں نے کتنے قصور کیے ہیں، میں نے کیا اچھے کام کیے اور کیا برے کام کیے. لا تحرک بھی، نہ آپ حرکت دیجئے ساتھ اس کے، لسانک، اپنی زبان کو، لتعجل بھی، تاکہ آپ جلدی یاد کریں اس کو. تو وہی جب آپ پر نازل ہوتی تھی تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کوشش یہ کرتے تھے کہ میں اس وحی کو ساتھ ساتھ پڑھوں بھی صحیح اور یاد بھی کر لوں. تو یہ ڈبل تکلیف تھی، ایک وحی کا بوجھ ہوتا تھا، دوسرا آپ زبان کو بھی حرکت دیتے جا رہے ہیں اور پڑھتے بھی جا رہے ہیں، صرف اس لیے کہ کہیں وحی ختم نہ ہو جائے اور میں بھول نہ جاؤں یا یاد نہ رہے. تو آپ کو منع کیا. اللہ کے رسول جب بھی سے مراد اس وحی کے ساتھ جب بھی ہم آپ کو نوازیں تو آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیجیے. مراد یہ کہ آپ خاموشی سے اس بوجھ کو برداشت کریں اور وحی کو ہمیں نازل کرنے دیں اور جلدی سے کام نہ کریں کہ کہیں آپ جلدی اس کو یاد کرنا شروع کر دیں. یہ کام بھی نہ کریں. کیوں؟ اب بتایا کہ ذمہ داری ہم لیتے ہیں. ان علینا جمعہ، بے شک ہم پر ہی ہے جمع کرنا اس کا، وقرآنہ، اور پڑھنا اس کا. ہم پر ہی ہے کا مطلب یعنی ہم پر ہی ذمہ داری ہے. آپ پر جس طرح یہ ذمہ داری ہم پوری کر رہے ہیں کہ آپ کو قرآن مجید کی وحی نواز رہے ہیں اور آپ کے دل میں اتار رہے ہیں، تو دل میں اتارنے کے بعد یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قرآن مجید کو آپ کے دل میں جمع کر دیں تاکہ آپ بھول نہ پائیں، وہ سٹور ہو جائے. اور پھر وقرآنہ، دوسری ذمہ داری ہماری یہ بھی ہے کہ ہم اس کو اس کا پڑھنا بھی ہم آپ کو بتا دیں کہ کیسے پڑھنا ہے آپ نے اس کو. تو پڑھنے کی ذمہ داری بھی ہم پر اور
دل میں اس کو جمع کرنے کی ذمہ داری بھی ہم پر. اس لیے آپ کے دل میں ہی یہ قرآن مجید نازل کیا گیا ہے، تو آپ دل میں اس کو جمع بھی کر دیں گے، اور پھر اس کے بعد اکٹھا کرنے کے بعد، یاد دلانے کے بعد اس کو ہم ویسے ہی پڑھوا بھی دیں گے. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، پھر جب ہم پڑھیں اسے تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو پیروی کیجئے اس کے پڑھنے کی. یعنی جب ہم آپ کو قرآن کی وحی آپ پہ نازل کر رہے ہوں تو آپ اس کو خاموشی کے ساتھ سنیے. بس جب آپ سن لیں گے تو پھر ہماری ذمہ داری ہوگی کہ ہم آپ کو پڑھوا دیں. تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو پھر اس کو آپ پڑھنے کی پیروی کیجیے، ویسے جیسے ہم نے آپ کو پڑھایا تھا آپ اس کو ویسے ہی پڑھیے. تو جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کے بعد جب بھی آپ کے پاس آتے تو رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے غور سے سنتے، اور جب جبریل علیہ السلام چلے جاتے وہی نازل کر کے، تو فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ویسا ہی پڑھتے تھے جیسا کہ وہ پڑھوا گئے تھے. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، ٹھیک ہے، پھر یقیناً ہم پر ہی ذمہ داری ہے بیانہ، اس کے بیان کی. بیان کس کو کہتے ہیں؟ وضاحت کی، ڈیٹیل کی، تفصیل کی. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، وضاحت کی. بیان وضاحت کو بھی کہتے ہیں. تو جو کچھ ہم آپ کو عطا کریں گے نہ صرف وہ آپ کے دل میں اکٹھا ہو جائے گا بلکہ آپ کو ویسے ہی ہم پڑھوائیں گے، اور پھر جو پڑھوائیں گے اس کی ڈیٹیل کی ذمہ داری بھی ہم پر ہے. ہم آپ کو بتائیں کہ آپ نے قرآن مجید کی اس آیت کا کیا مفہوم بتانا ہے لوگوں کو، خود کیا لینا ہے، اور قرآن مجید کے اس ٹرم سے کیا اس کا مفہوم لینا ہے، اور کس طرح عمل کیا جائے. یہ آپ کو ہم ہی بتائیں گے، ہماری ذمہ داری ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو کیا مطلب اس کا؟ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن پاک کی تو ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لی ہے، حدیث رسول کی ذمہ داری کہاں اللہ تعالیٰ نے لی ہے؟ قرآن تو آپ پر نازل ہوا، آپ کے دل میں جمع کر دیا گیا، مگر حدیث تو بہت بعد کی ہے، وہ تو بعد میں اکٹھی کی گئی، تو اس میں تو بہت کچھ ملاوٹ بھی ہو سکتی ہے. تو بھائی بات یہ ہے، یہ کس نے کہا کہ حدیث کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے نہیں لی؟ یہ ہے جواب. ثم ان علینا بیانہ، یاد رکھیے گا اس کو. پھر یقیناً ہم پر ہی ہے ذمہ داری بیانہ، اس کے بیان کی، اس کی ڈیٹیل کی، اس کی وضاحت کی. اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو. کیسے کرنی ہے؟ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کیا خود اپنی طرف سے اس کو بنانا تھا؟ ہمارا ایمان اور یقین یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل امین نے آ کے نماز سکھائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ نماز سیکھی اور آپ نے لوگوں کو بتائی. یہ بیان ہے، اللہ نے اس بیان کو نبھایا ہے. تو اسی طرح سمجھ لیجیے کہ قرآن کی ذمہ داری جس طرح اللہ تعالیٰ نے لی ہے، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. وہ اس آیت کو پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ذکر سے کیا مراد ہے؟ صرف قرآن مجید تھوڑی ہے. ذکر سے مراد تو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی احادیث بھی ہیں، صرف قرآن نہیں ہے. جو بھی ذکر ہے اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ پر اتارا ہے، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. دلیل اس کی یہ ہے کہ رسول محترم جب بھی بات کرتے ہیں نفس کی خواہش کے مطابق بات نہیں کرتے، یہ دل میں آیا آپ نے کہہ دیا، بلکہ آپ جب بھی کوئی بات کرتے ہیں وہ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، تب اس وحی کے مطابق آپ بات کرتے ہیں. تو یہ دلیل ہے. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے کوئی یہ کہے کہ یہ کیسے ممکن ہے جی، تو بیان میں پوری وضاحت جو دین کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، قرآن مجید کے مختلف مقامات کی آپ نے وضاحت کی ہے کہ اس کا معنی یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے، اس پر عمل یوں کرنا ہے.
وہ سب اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری اپنی ہاں لی تھی، اور پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں کروا کے دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیا اسی کے بارے میں کہا گیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو اللہ کا رسول تمہیں دے اس کو لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس سے روکے اس سے باز آ جاؤ. ٹھیک ہے، تو ثم ان علینا بیانہ، یقیناً پھر یقیناً ہم پر ہی ہے ذمہ داری بیانہ، اس کے بیان کی. تو قرآن مجید کو آپ نے پڑھ کے بھی سنایا، قرآن مجید پر عمل کر کے بھی دکھایا، قرآن مجید کی وضاحت بھی آپ نے کی، یہ سب بیان ہے. کلا، پھر فرمایا کلا، ہرگز نہیں، بل تحبون العاجلہ، بلکہ تم پسند کرتے ہو جلد ملنے والی کو. یہ جلد ملنے والی کیا چیز ہے؟ کیا جلدی ملتی ہے؟ دنیا، اس سے مراد دنیا ہے. جو ہی نظر آتی ہے کچھ ہے، فوراً دل کرتا ہے ابھی لے لوں، ہاں دل کرتا ہے ابھی لے لوں. تو دنیا کی طرف انسان کا جو میلان ہے وہ زیادہ ہے. تو یہاں یہ بات سمجھائی کہ لوگوں، تمہاری حالت یہ ہے کہ تم جس طرح جلد بازی تمہاری خلقت میں رکھ دی گئی ہے، اسی طرح تم ہر شے میں جلدی کرتے ہو، اور اسی وجہ سے تم دنیا کو جو عاجلہ ہے اس کو پسند کرتے ہو، اس کی خواہشات کو ترجیح دیتے ہو. اور دوسری طرف وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم چھوڑ دیتے ہو آخرت کو، آخرت کو بھول جاتے ہو کہ آخرت میں آخر اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سے بہتر اور برتر بہت نعمتیں رکھی ہوئی ہیں. ہم وہ نعمتیں پانے کے لیے یہ دنیا کی نعمتوں میں کیوں پیچھے بھاگتے ہیں؟ وہ اس سے بہت کہیں بہتر ہیں، بہتر نعمتیں ہیں، تو اس کے پیچھے بھاگیں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. وہ جنت ہے، تو جنت کی نعمتیں بہت بہترین نعمتیں ہیں. تم اس کے لیے، ان نعمتوں کے لیے تو عمل نہیں کرتے، مگر دنیا کے لیے عمل کرتے. وجوہ یومئذ ناظرہ، کچھ چہرے اس روز تر و تازہ ہوں گے، الی ربہا ناظرہ، طرف اپنے رب کے دیکھنے والے ہوں گے. ہاں، ناظرہ، نظرۃ الوجوہ کہتے ہیں چہرے کی تازگی، چہرے کا حسن، یہ مراد ہے. یعنی انسان بالکل مطمئن ہوگا. قیامت کے روز کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو دنیا میں اپنے اچھے نیک اعمال کی وجہ سے، اپنے مضبوط ایمان کی وجہ سے، اور خالص اللہ کے لیے کیے گئے اعمال کی وجہ سے انتہائی خوش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے. چہرے کی ان کی رونق ہی بتا رہی ہوگی کہ یہ بڑے خوبصورت چہرے آج خوش ہیں. اطمینان ان پر ہوگا، اور یہ رونق اور اطمینان نصیب ہوگا ان کے ایمان اور اچھے عمل کی وجہ سے. الی ربہا ناظرہ، وہ اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے. یعنی ان کو اللہ تبارک و تعالی یہ بھی توفیق دے گا، یا ایک بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ ان کو نصیب کرے گا کہ ان کو اپنا دیدار کرائے. تو ان کے رب، وہ اپنے رب کو دیکھیں گے تو اس وجہ سے بھی ان کے چہروں پر رونق آ جائے گی. تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مومن لوگ اپنے رب کو دیکھیں گے اپنی آنکھوں سے. رہے کفار تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل اپنا دیدار نہیں کرائے گا، اور نہ ہی ان نعمتوں سے ان کو محظوظ کرے گا، بلکہ ان کو ذلیل کرے گا. کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون. یاد رکھو، یہ کفار قیامت کے روز اپنے رب سے چھپا دیے جائیں گے. یعنی اللہ ان کو اپنا آپ نہیں دکھائے گا، اپنا دیدار نہیں کرائے گا. پھر اسی طرح للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے نیکیاں کی ہوں گی دنیا میں ان کے لیے حسنہ ہے. حسنہ سے کیا مراد ہے؟ جنت ہے. وزیادہ، اور زیادہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیدار. تو یہ تو چہروں کی حالت ہوگی، یہ مومن چہرے ہوں گے، متقی چہرے ہوں گے.
وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ، اور کچھ چہرے اس روز بے رونق ہوں گے، بدعملی کی وجہ سے، کفر کی وجہ سے، نفاق کی وجہ سے ان کی حالت بڑی خراب ہوگی۔ باسرہ کیا مطلب ہے؟ یعنی وہی سکڑے ہوئے، کالے، کوئی رونق نہیں ہوگی ان پر۔ اور یہی تظن، وہ سمجھ رہے ہوں گے، ان یفعل بہا، کہ کیا جائے گا ساتھ ان کے، فاقرہ، کمر توڑ دینے والا برتاؤ۔ ان کو سمجھ آ جائے گی کہ آج جو برے اعمال ہم کر کے آئے، کفر کیا، منافقت برتی ایک ایک عمل پہ، تو آج اس کا جو رزلٹ ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ سلوک جو ہے بہت برا ہوگا، بہت ہی برا ہوگا۔ فاقرہ کا مطلب کمر توڑ، یعنی اتنا نقصان ہوگا اور اتنی سخت سزا ملے گی جو ماضی میں کبھی کسی کو نہیں ملی۔ تو سمجھ جائیں گے کہ ہمیں دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، یہ ہے فاقرہ۔ ٹھیک ہے، کلا، ہرگز نہیں، اذا بلغت التراقی، جب پہنچ جائے گی جان حلق کو۔ تراقی حلق کو کہتے ہیں، یہ ترقیہ، یہ جو ترقوہ، یہ جو ہے نا، یہ والی جگہ جہاں ہڈی ہوتی ہے، اس ہڈی کے اندر کر کے جو جگہ ہے اس کو ترقوہ کہتے ہیں۔ تو جان چلتے 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 یہاں آتی ہے۔ بندہ جب مرتا ہے نا تو اس کے سب سے پہلے پنڈلیوں سے ہی وہ روح نکلنا شروع ہوتی ہے، پھیلی ہوتی ہے نا تو نکلنا شروع ہوتی ہے۔ تو پنڈلیاں جو ہیں وہ ٹھنڈی ہو کے بس ہمت ہار بیٹھتی ہیں، ٹھنڈی ہو جاتی ہیں اور مل جاتی ہیں آپس میں۔ تو کلا، ہرگز نہیں، یعنی تم قیامت کو نہیں مان رہے، تو قیامت کی ایک صورت تو یہ بھی ہے کہ اذا بلغت التراقی، جب پہنچ جائے گی جان التراقیہ، حلق کو، وقیلا، اور کہہ دیا جائے گا، من، کون ہے، راق، جھاڑ پھونک کرنے والا۔ ڈاکٹروں نے جواب دیتے نا، بندے گھر کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں سر پہ کھڑے ہیں، وہ سب ڈاکٹروں سے مایوس ہو چکے ہوں گے۔ وہ کہیں گے اب اگر کوئی شے کام کر سکتی ہے تو کسی کا دم، کسی کا جھاڑ، کسی کی دعا وہ کام کر سکتی ہے۔ تو بلائیں گے اس وقت، ہے کوئی جو رقیہ پڑھنے والا ہو، جھاڑ پھونک کرنے والا ہو؟ یعنی آخری امید ان کو یہاں نظر آئے گی۔ لیکن وظن، اور بندہ خود وہ خیال یہ کرے گا، سمجھ لے گا کہ انہ الفراق، کہ بے شک وہ جدائی کا وقت ہے، اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، اب کچھ نہیں ہو سکتا، اب میں بچ نہیں سکتا، اب میرا آخری لمحہ آ گیا ہے، اب بیوی کو، بچوں کو، مال کو، اولاد کو، بزنس کو، کام کو، سب عہدوں کو، سب کچھ چھوڑ کے میں یہاں سے جا رہا ہوں، اب جانا ہی میرا ٹھہر گیا ہے۔ والتفت الساق بالساق، اور لپٹ جائے گی پنڈلی ساتھ پنڈلی کے، یہ ہوگا، پنڈلی پنڈلی کے ساتھ مل جائے گی۔ الی ربک یومئذ المساق، طرف اپنے رب کے اس روز روانگی ہے۔ کہاں روانگی ہے بھائی؟ رب کی طرف، کہیں اور نہیں۔ حساب کتاب کے لیے آگے چلیے جناب، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھ لیجئے، تو تراقی ترقوہ کی جمع ہے، ٹھیک ہے، ترقوہ کی، اور راقی یہ کیا کہتے ہیں؟ رقیہ پڑھنے والے کو، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا معنی اس کا علماء نے یہ بھی کیا، وقیل من، اور کہہ دیا جائے گا کہ کون ہے راق، چڑھنے والا، یعنی اس کی روح کو لے کے کون اوپر جائے گا؟ اچھے فرشتے یا برے فرشتے؟ برے فرشتے مراد ہے، برے اعمال کو لے کے جانے والے فرشتے،
اور ہم سب جانتے ہیں کہ اگر خدا نخواستہ بندہ اچھا نہیں تھا، برا تھا، تو جان لیتے وقت بھی بڑا برا سلوک کرتے ہیں، نکالتے وقت بھی بڑا سلوک کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ اوپر جب لے جاتے ہیں تو وہیں سے وہ پھینک دی جاتی ہے سجین میں. یہ حال ہوتا ہے اس کا. تو رحمت کے فرشتے آتے ہیں یا عذاب کے فرشتے؟ راق سے مراد یہی ہے. تو بندہ یہ سمجھ جائے گا کہ اب جدائی کا وقت ہو گیا، اب میں نے جانا ہے بس. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، کیونکہ اس کو فرشتے نظر آ جائیں گے، موت کے فرشتے. سمجھ آ جائے گی کہ میں دنیا کو چھوڑ رہا ہوں، بیوی کو چھوڑ رہا ہوں، بچوں کو چھوڑ رہا ہوں، مال کو چھوڑ رہا ہوں. وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ، اور مل جائے گی پنڈلی پنڈلی سے، لپٹ جائے گی پنڈلی پنڈلی سے. ٹھیک ہے. بعض علماء نے اس کا معنی بھی کہ ساق سے مراد دنیا لی ہے اور بالساق سے مراد آخرت لی ہے. یعنی اس پر دنیا اور آخرت عین اس موقع پر لپٹ جائے گی. یعنی ادھر دنیا اور ادھر آخرت نظر آ رہی ہے. دیکھ رہا ہے کہ یہ دنیا ہاتھ سے جا رہی ہے اور آخرت کی طرف میں جا رہا ہوں. یہ معنی بھی کچھ علماء نے کیا ہے. یا اس کو یوں یقین آ جائے گا کہ یہ دنیا کا آخری دن ہے، بس اب آگے کا دن شروع ہو رہا ہے، اور وہ ہے آخرت کے دنوں کا پہلا دن. ٹھیک ہے. اِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ، طرف اپنے رب کے جانا ہے، روانگی ہے. بس یہ ہے. یہ فرشتے اس کی روح کو اب لے جائیں گے اور پھر رب کی طرف ہی جائے گی. وہاں اس کا فوراً ہی فیصلہ ہو جائے گا کہ اگر مومن ہے مرنے والا تو اس کے ساتھ اچھا سلوک، اور اگر خدا نخواستہ برا ہے، کافر ہے، تو اس کی روح، اس کے لیے دروازے آسمان کے نہیں کھلیں گے، بلکہ اللہ فرمائے گا کہ انی اعید عبدی الی الارض، میرے بندے کو زمین کی طرف واپس لے جاؤ. فانی وعدتہم انی منہا خلقتہم، میں نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ میں نے ان سب کو اسی زمین سے پیدا کیا. وفیہا اعیدہم، اور اسی زمین میں ہی میں ان کو لوٹاؤں گا. ومنہا اخرجہم تارۃ اخری، اور اسی زمین سے ہی میں ان کو دوبارہ زندہ کروں گا. اس لیے اچھے برے ان سب کو زمین پہ لے جاؤ اور ان کی روح کو اس میں جسم میں ڈالو قبر میں، تاکہ ان سے سوال ہو، اور پھر اس کے بعد ان کو ان کے مقام پر پہنچا دو عالم برزخ میں. فلا صدق ولا صلی، تو نہ اس نے تصدیق کی اور نہ ہی نماز پڑھی. یہ کافر کی دنیا ہے. اس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے اس کافر نے حق کو جھٹلایا، اس کی تصدیق نہیں کی، اس کو سچا نہیں مانا تاکہ یہ ایمان لاتا، عمل صالح کرتا. نہ اللہ کی کتاب کو اس نے تسلیم کیا، نہ اللہ کے لیے نماز پڑھی. ولیکن کذب وتولی، بلکہ اس نے اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، رسول کو جھٹلایا. وتولی، اور اللہ کی اطاعت سے منہ موڑ لیا کہ میں اللہ کا کہنا نہیں مان سکتا. ثم ذہب، پھر وہ گیا الی اہلہ، طرف اپنے گھر والوں کے، یتمطا، اکڑتے ہوئے. یتمطا یہ مطت سے ہے، جس میں تبختر، اکڑ، چال ہوتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک چال ہوتی ہے جس کو انسان اپناتا ہے. یعنی بجائے اس کے کہ وہ کچھ تھوڑا غور کرتا، بلکہ انکار کر کے، جھٹلا کے، اور جواب میں بڑے اکڑ سے چل رہا ہے. جی میں نے بڑا کام کیا، میں نے نہیں مانا دین کو، میں نے دین کو کیا کہتے ہیں اپنی طرف سے خوب جواب دیے. دین کے پاس دلائل ہی نہیں ہے تو میں اس کو کیسے تسلیم کروں؟ تو بس یہ ہے. اس طرح وہ اکڑ اکڑ کے وہ اپنے گھر واپس جاتا ہے یا اپنی مجلس میں جاتا ہے. اولا لک فاولا، افسوس ہے تجھ پر، پھر افسوس ہے. ثم اولا لک فاولا، پھر افسوس ہے تجھ پر، فاولا، پھر افسوس ہے. یہ ایک دھمکی کے بعد دوسری دھمکی ہے، یا ایک وعید کے بعد دوسری وعید ہے، کیونکہ یہ کافر ہے اور اکڑ باز ہے. تو اس وجہ سے اس کو یوں کہا گیا ہے. سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کا مفہوم یہ کیا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ابو جہل کو کہی تھی کہ تم بجائے میری بات سن کے اکڑتے ہو، اتراتے ہو اور واپس جا رہے ہو تو بڑے اکڑ کے جا رہے ہو، یہ کیا تم نے کیا؟ تو اولا لک فاولا ثم اولا لک فاولا، تو یہ بات پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ابو جہل کو کہی، اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اسی کی تائید میں یہی الفاظ قرآن مجید میں اتار دیے۔ ایحسب الانسان، کیا سمجھتا ہے انسان، ان یترک سدی، کہ وہ چھوڑ دیا جائے گا بیکار؟ تو مراد یہ ہے کہ جس طرح اس نے اکڑ دکھائی ہے اس پر بڑا تف ہے، افسوس ہے کہ حق سے اتنا دور چلا گیا، اللہ کا دشمن بن گیا، رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہ دشمن بن گیا۔ تو کیا انسان یہی سمجھتا ہے کہ ان یترک سدی، کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا بیکار؟ یعنی دنیا میں ہم نے اس کو جو بھیجا ہے بیکار بھیجا ہے؟ کوئی مقصد دے کے بھیجا ہے بھائی، کچھ چاہے ہم نے کہ دنیا میں جا کے اس طرح کے کام کرے، ہمارا بندہ بن کے رہے، بس بندگی دکھائے، مگر اگر ہمارا وہ بندہ نہیں بنتا تو پھر یہ کیا کر رہا ہے؟ ہمارا بندہ بنتا تو اچھے کام کرتے، شیطان کا بندہ بن رہا ہے تو برے کام کر رہا ہے۔ ہمارا بندہ بنتا تو ہمارے مقاصد کو یہ پورے کرتا، لیکن دوسروں کا بندہ بن رہا ہے تو اس کے مقاصد کو پورے کر رہا ہے۔ بہرحال پھر بھی یہ فارغ نہیں ہے، بیکار نہیں ہے، کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، کوئی اچھے کام کر رہے ہیں، کوئی برے کام کر رہا ہے، لیکن بندہ یہ سمجھتا نہیں میں اس مقصد کے لیے تھوڑی آیا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ بنوں، اس کی عبادت کروں، اسی کو اپنا خالق مالک سمجھوں، میں جو چاہوں کروں۔ یہ جو چاہوں کروں والی جو بات ہے یہ بیکار بات ہے، اللہ نے اس مقصد کے لیے نہیں بھیجا تھا بندے کو۔ الم یکن نطفتن، کیا نہیں تھا وہ ایک نطفہ، من منی، منی کا، یمنا، جو ٹپکایا جاتا ہے۔ یعنی بندہ کس بنیاد پہ انکار کرتا ہے؟ اپنی اوقات تو دیکھے، اپنی ابتدا کو تو دیکھے، یہ تھا کیا آج اکڑتا ہے میرے سامنے؟ میں نے اس کو ایک نطفہ منی سے جو ٹپکا کے، یعنی میاں بیوی جب آپس میں ملتے ہیں تو ٹپک کے وہ منی جو ہے رحم مادر میں داخل ہوتی ہے، اس کا ایک حصہ معمولی سا، یعنی لاکھوں حصے، ملین حصے اس کے بنا لیجئے، اس ملین میں ایک معمولی سا حصہ وہ رحم مادر میں جاتا ہے، اور پھر یہ جا کے کیا ہوتا ہے، ثم کان علقۃ، پھر ہو گیا وہ جمع ہوا خون، مختلف سٹیجز سے وہ گزرتے گزرتے یہ بنتا ہے، پھر فخلق، پھر اس نے پیدا کیا، وسوا، پھر اس نے درست کیا۔ یعنی اللہ ہی یہ پیدا کرتا ہے، اللہ ہی یہ ناک، منہ، چہرہ، آنکھیں، کان، سر، پیٹ، ٹانگیں، انگلیاں، یہ سب اللہ ہی بناتا ہے۔ تو اس کو کس بات کی اکڑ ہے؟ تھا کیا، میں نے اس کو کیا بنا دیا، اور اب یہ کہتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں، اکڑتا ہے، مجھے نہیں مانتا۔ پھر فجعل منہ الزوجین، پھر اس نے بنایا اس سے جوڑا، الذکر والانثی، مرد اور عورت کا۔ پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی منی سے انسان کا جوڑا بنا دیتا ہے، کبھی لڑکا پیدا ہو جاتا ہے، کبھی لڑکی پیدا ہو جاتی ہے، یہ بھی ہے، یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی بناتا ہے۔ تو جو اللہ یہ کر سکتا ہے، الیس ذالک، کیا نہیں ہے وہ بقادر، قادر، جب تمہیں ایک چھوٹے سے نطفے سے وہ زندہ انسان بنا سکتا ہے اور تمہیں سب کچھ نواز سکتا ہے، تو کیا وہ مار کے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں؟ قادر ہے۔ یعنی سوچے انسان کہ یہ اس کہے کہ نہیں جی نہیں، میں دوبارہ پیدا نہیں کیا جاؤں گا، بس مجھے تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی دنیا میں پھینک دیا ہے اور میں یہاں آ گیا ہوں، اب میں جو چاہوں کروں۔ ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی جسم کو، جس کو پہلے پیدا کر چکا، اسی کو ختم کر کے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے۔ اس لیے بعث بعد الموت کا ایمان اور عقیدہ
اس صورت کے آخر میں بتایا گیا ہے۔ سنن نبی داؤد میں ایک حدیث ہے صحیح سند کے ساتھ کہ کان رجل یصلی فوق بیتہ، ایک شخص اپنے گھر کے اوپر نماز پڑھ رہا تھا، وکان اذا قرأ، اور جب وہ پڑھتا اسی صورت کو اور آخر میں آتا الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتى، تو اس نے یہ آیت پڑھی تو کہتا ہے سبحانک فبلا، اللہ تعالیٰ تیری ذات پاک ہے، کیوں نہیں تم کر سکتے ہو، تم قدرت رکھتے ہو۔ تو بہرحال اس نے یہ بات کی، لوگوں نے سنی، صحابہ نے، تو انہوں نے راوی ہیں جن کا نام ہے موسیٰ ابن ابی عائشہ، ان سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ کیا یہ پڑھنا چاہیے؟ تو وہ جواب میں کہتے ہیں سمعتہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سنا۔ سمجھ آئی نہیں؟ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس آیت کو پڑھنے کے بعد کیا فرماتے تھے؟ سبحانک فبلا، سبحانک فبلا۔ ٹھیک ہے، تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا فرمانا ہے کہ مجھے یہ بات بڑی اچھی لگتی ہے کہ اگر فرض نماز میں یہ صورت پڑھی جائے تو اس کے بعد اس کے جواب میں یہ دعا کر لے تو کوئی حرج نہیں ہے، مجھے اچھا لگتا ہے۔ بس انہی چیزوں اس کے بارے میں، ہر ایک کی ہر شے کے بارے میں نہیں ہے، دوسرے مقامات پہ یہ چیز نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔